ایک ایسا پل جو جہنم کی گہرائیوں تک پھیلا ہوا ہے اور ہر انسان کو قیامت کے دن اس پل کو عبور کرنا ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے گی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے کہ پل صراط کیا ہے اور اسے پار کرنے کے لیے ہمیں کن 7 سوالوں سے گزرنا ہوگا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ پل صراط کون پار کر پائے گا اور کون اس میں گزر کر سزا کا مستحق ہوگا۔ یہ ویڈیو بہت ہی اہم اور خاص ہے، آخر تک ضرور دیکھیں اور سبسکرائب کر لوگوں میں بھی شیئر کر دیں۔ اسلامی روایات کے مطابق صراط ایک تنگ پل ہے جو تلوار سے تیز اور بالوں سے باریک ہے، جو سیدھے جنت کی طرف جاتی ہے۔ اس پل کے نیچے جہنم کی تیز ہوائیں چل رہی ہوں گی۔ حدیث شریف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت آسان ہوگا اور کچھ کے لیے مشکل۔ اس میں کانٹے اور بیڑیاں ہیں جو ان کو گرفت میں لے لے گی۔ کچھ لوگ اس پر سے پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہتھوڑوں سے مارا جائے گا اور انہیں آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں بیان ہے، جب اسرافیل علیہ السلام سر پھونکیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گا، اور پھر جب دوسری بار سر پھونکیں گے تو سب دوبارہ زندہ ہوں گے اور میدان حشر کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے، جہاں ان کے ہاتھوں میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ جنت کی بشارت ہوگی، اور اگر اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں پیچھے سے دیا جائے گا تو یہ جہنم کے عذاب کی نشانی ہوگی، اور اس میں چھوٹی بڑی ہر وہ بات ہوگی جو ہم نے اپنی پوری زندگی میں کیا ہوگا۔ لہٰذا اس کے بعد ہم اگلے منزل کی طرف بڑھیں گے جو پل صراط ہے، جس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ نیک اور اعمال صالح کے ساتھ زندگی گزارنے والے اس پل کو بحفاظت عبور کر لیں گے، مگر جن لوگوں نے گناہ کی زندگی گزاری ہوگی ان کے لیے اس پل کو عبور کرنا مشکل یا ناممکن ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ساتھ اس پر سے گزرنے والے سب سے پہلے رسول ہوں گے۔ پل صراط سے گزرنے کے لیے ہر ایک سے ان کے اچھے اور برے اعمال کے متعلق 7 سوال کیے جائیں گے، اور ہر سوال پر ایک مرحلہ پار کریں گے۔ روایات کے مطابق فرشتے پہلا سوال کریں گے، تمہارا رب کون ہے؟ جس پر نیک بندے خود کہہ اٹھیں گے، ہمارا رب اللہ ہے، جبکہ جو کافر ہوں گے وہ جواب نہ دے پائیں گے اور جہنم کی آگ میں کٹ کر گر پڑیں گے اور اپنی گناہوں پر پچھتائیں گے۔ پھر دوسرا سوال نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، جو ایمان کی سب سے اہم ستون ہے۔ آپ کی نماز جتنی خالص ہوگی سوال اتنا آسان ہوگا، لیکن اگر آپ کی نماز صحیح نہیں تو شاید آپ کے سوالوں کی عمارت گر جائے گی، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ترک کیا بس اس نے پورے دین کو منہدم کیا۔ اس لیے دوستوں، ہمیں یقینی طور پر اپنی نمازیں ایک عمارت کے ستون کی طرح قائم کرنی چاہیے۔ لہٰذا تیسرے مرحلے میں زکوٰۃ کا سوال ہوگا کہ ہم نے اپنا مال کہاں خرچ کیا اور کس کے ساتھ بانٹا۔ اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے زکوٰۃ ضرورت مند کو دینے کے بجائے چھپایا تو نہیں، کیونکہ اگر ہم نے اپنا مال غریبوں سے چھپایا تو جنت بھی ہم سے چھپ جائے گی۔ تیسرے مرحلے پر ہم سے روزے کے متعلق پوچھا جائے گا جو ہم پر فرض ہے۔ پھر 5ویں مرحلے پر حج کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر استطاعت ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتے تو سنگین سزا دی جائے گی اور جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ 6 مرحلے پر ہمارے حقوق کا حساب لیا جائے گا کہ ہم نے اپنے لوگ رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے کہ نہیں، مثلاً اپنے والدین کا خیال رکھنا اور جان کر یا انجانے میں کسی کی غیبت کرنا اور سب سے حسن اخلاق سے ملنا۔ ہمارے دین میں رشتہ دار اور خاندان کا بھی ایک اہم مقام ہے۔ اب آخری سوال ہوگا طہارت یعنی صفائی کا، کیونکہ صفائی ایسی چیز ہے کہ اگر ہم صفائی نہ رکھیں تو باقی سوالوں میں بھی کامیاب نہ ہو پائیں گے۔ لہٰذا ان سوالوں کے بعد جہنم اپنے حقداروں کو نگل لے گی اور جنت اپنے رہائشوں کو لے لے گی۔
पुल सिरात अंधेरे रास्तों से होकर गुजरेगी और गजबनाक होगी। गुनहगार के गुनाह उस पर से गुजरते वक्त एक बोझ की शक्ल में उसकी पीठ पर लाद दिए जाएंगे। जिनके गुनाह बहुत ज्यादा होंगे वो बोझ से झुक जाएंगे और रफ्तार धीमी होगी, और जो गुनाहों से हल्के होंगे उनकी रफ्तार तेज होगी। पुल सिरात की दूसरी तरफ जन्नत होगी, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे और अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाएंगे। लोग अपनी अपनी फिक्र में इस कदर महू होंगे कि वो अपने वालिदैन, बच्चों, रिश्तेदारों सबको पुल सिरात पर देखेंगे, मगर वो अपनी फिक्र में रहेंगे कि वो किस तरह पुल सिरात पार कर जाएं। एक हदीस है कि एक बार हज़रत आयशा क़यामत को याद करके रोने लगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ आयशा क्यों रोती हो? हज़रत आयशा ने फरमाया, मुझे क़यामत याद आ गई। या रसूलुल्लाह, क्या हम वहाँ अपने लोगों को याद रखेंगे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हमें सब याद होंगे, मगर 3 मुकामात ऐसे होंगे जहाँ कोई याद ना होगा। पहला, जब हमारे नामे एमाल तौले जाएंगे, दूसरा जब नामा एमाल दिए जाएंगे, और तीसरा जब हम पुल सिरात पर होंगे। अल्लाह ताला कुरान करीम में क़यामत के दिन के बारे में फरमाता है, उस दिन हर मखलूक उसी हालत में उठाए जाएंगे जिस तरह दुनिया में कायम थे। कुछ अहले ईमान वालों को अल्लाह अपने साए में जगह देगा और काफिर खौफ और दहशत में होंगे। क़यामत के दिन ऐसी हौलनाकी होगी कि सूरज ज़मीन के इतने करीब हो जाएगा कि उसकी गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त होगी। जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोग पसीने से शराबोर हो जाएंगे और हालत यह होगी कि उनका पसीना ज़मीन पर 70 हाथ तक फैल जाएगा। इसी तरह एक और हदीस है कि जब लोग परेशानी और गम में खड़े थक जाएंगे तो किसी ऐसे शख्स को तलाश करेंगे जो उनकी सिफारिश करे ताकि उनका फैसला जल्द अज जल्द हो। लिहाजा लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो वो उज़र पेश करेंगे कि आज मेरा रब बहुत गुस्से में है। फिर लोग नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, लेकिन सब के सब उज़र पेश करेंगे। फिर आखिर में सब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी मदद फरमाएंगे और अल्लाह ताला के हुजूर सजदे में गिर पड़ेंगे और अपनी उम्मत के लिए मग़फ़रत तलब करेंगे। गर्ज अल्लाह ताला सबका फ़ैसला फरमाएगा, जहां सब एक सफ़ में अल्लाह के सामने खड़े होंगे, और फिर ज़मीन, आसमान, फरिश्ते सब गवाही देंगे और इंसान की हर छुपी हुई चीज़ सामने आ जाएगी। दोस्तों, हमें क़यामत के दिन की हर एक हौलनाकी से बचने के लिए नेक एमाल, सदका और खुलूस नियत से हर अच्छे काम करने चाहिए ताकि हम पुल सिरात को महफूज तरीके से अबूर कर पाएँ। आमीन।